بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام ٹی وی کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جادو ایک ایسی حقیقت ہے جو نہ صرف اسلام میں بلکہ دیگر مذاہب میں بھی ایک حقیقت کا درجہ رکھتی ہے۔ لوگ اس پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اسلام کا نقطہ نظر بھی یہ ہے کہ جادو ایک حقیقت ہے جس کا علاج بھی اللہ نے اپنی پاک کتاب قرآن میں نازل فرمایا ہے۔ لیکن آج کا ہمارا موضوع کیا ہے؟ کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی جادو کیا؟ اگر وہ جادو ہوا تو کیا اس کے اثرات آپ کی روح مبارک پر تھے یا محض آپ کے جسم پر جادو کے اثرات مرتب ہوئے؟ اور یہ جادو کرنے والا شخص کون تھا اور کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو اس جادو سے محفوظ فرمایا؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے عوام الناس مطلع نہیں ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم سب آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، قرآن و سنت کی روشنی میں سیرت مطہرہ اور اسلامی واقعات اس چینل پر بیان کیے جا رہے ہیں، آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی مستند اسلامک انفارمیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ کامنٹ سیکشن میں اسلام زندہ باد ضرور کامنٹ کیجئے گا۔ دوستو، آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل کی جانب۔ قرآن کی 2 سورتیں اللہ تبارک و تعالی نے جادو کے توڑ کے لیے نازل فرمائی ہیں۔ جس کسی کو بھی شبہ لاحق ہو کہ اس پر جادو ہوا ہے یا فلاں شخص نے کسی پر جادو کروایا ہے تو وہ یہ 2 سورتیں صبح اور شام ضرور پڑھ لے۔ ایک سورہ فلق اور دوسری سورۃ الناس، جو آدمی فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد ان سورتوں کو سورہ اخلاص ملا کر 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جادو سے محفوظ کر دیتا ہے۔ ان آیات کا شان نزول بھی کچھ ایسا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی ہی ایک سازش ایک یہودی لبید بن عاصم نے کی، جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اسلام کا سب سے بڑا دشمن یہودی ہے، اور یہ آج کی بات نہیں، یہ بات ہے اس وقت کی جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تو یہودی آپ کے دشمن بن گئے۔ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ جادو کس طرح کیا آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ جان لیں کہ جادو کے اثرات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب و عقل، اعتقاد اور روح پر اثر انداز نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے جسم مبارک اور اعضائے مبارک پر جادو کے اثرات ظاہر ہوئے، جس سے آپ نے اپنے جسم میں تکلیف محسوس کی۔ چند روز گزرے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے، اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے رکھ دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں حضرت عمار بن یاسر، جبکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو بھیجا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا۔ پتھر اٹھانے کے بعد اس کے نیچے سے کھجور کے گابے کی تھیلی برآمد ہوئی۔ اس میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک، یعنی آپ کے بال مبارک جو کنگھی سے برآمد ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کے چند دندانے اور ایک ڈورا، یکمان کا چلہ جس میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، اور ایک موم کا پتلا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھی،
یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکلا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائیں۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیات ہیں۔ 5 سورہ فلق میں ہر ایک آیت کے پڑھنے کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر تندرست ہو گئے۔ تفسیر خزائن العرفان میں اسی کے متعلق لکھا گیا ہے کہ تعویذ اور جھاڑ پھونک، تعویذ اور عملیات جس میں کوئی کلمہ کفر یا شرک نہ ہو جائز ہے، خاص کر وہ عمل جو آیات قرآنیہ سے کیے جائیں یا احادیث میں وارد ہوئے ہوں۔ اسی لیے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے جھاڑ پھونک کر آنے کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن جادو سے بچنے کے لیے سورہ فلق اور سورۃ الناس مخلوقات کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کے لیے ہے، اور اس میں پناہ طلب کی گئی ہے رات کی اندھیری سے، جادو سے، چغلی کرنے والوں اور حاسدین کے شر سے، جبکہ سورۃ الناس میں پناہ طلب کی گئی ہے رب عز و جل کی، جو مالک ہے اور لوگوں کا پالنے والا معبود حقیقی ہے، شیطان اور اس کے گروہ سے بچنے کے لیے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے اور ان کو بہکاتے ہیں۔ دونوں صورتیں صرف جادو کے لیے ہی نہیں بلکہ دوسری آفتوں میں بھی کام آتی ہیں، لیکن سب سے بڑا علاج قرآن کی روشنی میں جادو کا سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چوفہ اور ابوا کے درمیان سفر کر رہا تھا، اچانک ہمیں آندھی اور سخت تاریکی نے گھیر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے ذریعے پناہ مانگی اور فرمانے لگے، اے عقبہ، ان دونوں صورتوں کے ساتھ پناہ مانگا کرو کہ کسی نے ان دونوں کے ساتھ پناہ مانگنے والے کی طرح پناہ نہیں مانگی۔ لیکن آپ جان چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا، اور جادو ایک حقیقت ہے، لیکن آپ کی روح پر اثر نہیں ہوا بلکہ آپ کے جسم مبارک پر اثر ہوا، جسے قرآن کی روشنی میں جناب جبرائیل کی خبر لانے پر اللہ نے آپ کو محفوظ فرمایا۔ اور حقیقت میں یہ سب تعلیم امت کے لیے تھا کہ لوگوں، آپ نے جادو سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ یہ آیات بشینات جادو کے توڑ کے لیے اللہ نے نازل فرماتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو جادو اور حاسدین کے شر سے محفوظ فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ثواب کی نیت سے اپنی دوستوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔